السلام علیکم. میں نے سماج علم چند دیکھ رہے ہیں کرکٹ کا جو آئی ہوپ دیٹ یو آر پاکستان ورسز آسٹریلیا فرسٹ اوڈی میچ نمبر پاکستان نے ٹاس کی پہلی فیلڈنگ کی. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 313 رن بنائے. 7 وکٹ آؤٹ ہوئے. ٹریوس ہیڈ نے 101, میکڈرموٹ نے 55, گرین نے 14 رن ناٹ آؤٹ. مارکس اسٹورز نے 26 رن بنائے. پاکستان کی جانب سے حارث ظفر نے 2, زاہد محمود نے 2, افتخار اور کلدر شاہ نے 1 آؤٹ کیا. جواب میں پاکستان کی ٹیم 314 رن کا ٹارگیٹ جلد کرنے میں ناکام رہی. پوری ٹیم 225 رن بنا کے 45.2 میں آل آؤٹ. یہ محمد حسن نے سینچری اسکور کی لیکن سینچریوں کی ضائع گئی. بابر اعظم نے 57, کلدر شاہ نے 19 اور فخر زمان نے 18 رن بنائے. ایڈم زمبر نے 4, ہیٹ نے 2, اسٹیفنسن نے 2 اور ایلیس نے 1 آؤٹ کی. جواب میں آسٹریلیا نے پہلا ون ڈے میچ 88 رن سے جیت لیا. بہت آؤٹ پلس کر دیا آسٹریلیا نے پاکستان کو. امام الحق جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ امام الحق اپنی ٹیم میں جگہ پکی کرنے کے کھیل رہے ہیں کہ اگر وہ اسکور نہیں کریں ان کو بیک کر دیا جائے گا. بابر اعظم نے بھی سلو بیٹنگ کی ہے. اس کے بعد محمد رضوان جو ہیں وہ ون ڈے میچز میں بہت بری طرح ناکام ہیں. ون ڈے میں ان کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو T20 اور ٹیسٹ سیریز میں ہے. ون ڈے میں ان کو ہر حال میں پرفارم کرنا ہوگا. ان کو نمبر 4 پہ بھیجیں تو نمبر 4 پہ وہ رنس نہیں کرتا ہے. نمبر 5 پہ بھیجیں, نمبر 5 پہ رنس نہیں کرتا ہے. اب اس کو بیٹنگ میں کسی نہ کسی کو تو ہونا ہی ہے نا. تو مطلب بالنگ میں شاہد افریدی اور شاداب خان جو ہیں وہ انجرڈ ہو گئے تھے. اب تو ان کی جگہ میں تو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں, کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ شاہد افریدی کو خدا کا نام ہے ریسٹ کروا لیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے. اب ہوئی نا انجری ان کو, اب تو ان کو فٹ ہونا ہوگا. اب دوسرے منڈے سے قبل اب پاکستان کو سیریز بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں. ٹیسٹ سیریز پہلے ہار چکے ہیں. اب ون ڈے سیریز جیتنے کے لیے بھی 2 میچ جیتنا لازمی ہے. دوسرا میچ جو ہے وہ کل کھیلا جائے گا. یہ محمود حق اپنی ٹیم میں جگہ پکی کرنے کے لیے کھیلتا ہے. ٹیسٹ سیریز میں بھی دیکھا ہے آپ نے. عبداللہ شفیق نے شاندار کارکردگی دکھائی تھی, ان کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو یہ شاداب خان کے نام ہونے سے زاہد محمود تو کھلایا. چلو زاہد نے تو آؤٹ بھی کیے ہیں. افتخار کلدر شاہ تو آل راؤنڈر مطلب پاور ہیڈنگ کے طور پہ ان کو کھلایا لیکن وہ بھی ناکام رہے ہیں. مطلب جس طرح سے ان کو بیٹنگ کی توقع تھی. اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ افتخار کی جگہ اگر کوئی نوجوان جو ہے ینگسٹر جس میں قاسم اکرم ہے ان کو اس سیریز میں چانس دیا جاتا تو اچھا تھا لیکن انہوں نے افتخار کو ترجیح دی ہے. کلدر شاہ بھی آل راؤنڈ کیونکہ کسی نہ کسی تو اسپن کروانا تھا نا. تو حسن علی بہت بری طرح ناکام رہے ہیں. پہلے ان کی T20 ورلڈ کپ میں بھی بہت بری پرفارمنس تھی لیکن اس کے باوجود اس کو ریگولر کھلا رہے ہیں اور وہ پرفارم نہیں کر کے دے رہا. بالنگ میں بھی وہ وکٹس نہیں لے رہا. بیٹنگ بھی کر رہے ہیں وہ بیٹنگ بھی نہیں کر رہا, حالانکہ پہلے بیٹنگ بہت اچھی طرح کرتا تھا. تو بہت مطلب زاہد اور نسیم جونیئر نے مطلب ڈیبیو کرایا ان سے ون ڈے سیریز میں. اور تو اب شانفاز دہانی تھے فال بالنگ میں, ان شانفاز دہانی کو کھلا دیتے حسن علی کی جگہ. تو مطلب پاکستان ٹیم کو دوسرا ون ڈے میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا. اس کے لیے پاکستان ٹیم کو اپنی پلاننگ اچھی کرنی ہوگی. بالنگ, بیٹنگ, فیلڈنگ, اسٹریٹجی اچھی کرنی ہے. ایگریسو مطلب کھیلنا ہے, جارحانہ انداز میں بیٹنگ کر رہی ہیں جس طرح آسٹریلیا کے ہیٹ نے کی تھی. T20 کی طرح انہوں نے اننگ کھیلی ہے. 101 رن بنایا ہے 72 گیندوں پہ. نہ تجربہ کار بالنگ ہے آسٹریلیا کی. صرف آئی تھنک سو ایڈم زمبر کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی مطلب فاسٹ بالر بھی ان کا مین کوئی بھی ان کا بالر نہیں ہے. IPL کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں. بیٹنگ میں کیری ہے, ایرون فنچ ہے, مارکس اسٹونز ہے, یہ تھوڑے جو ہیں وہ ایکسپیرینس ہیں. یہ بیٹنگ میں بھی ایسے ان کی کوئی نہیں ہے. تو پاکستان کو تو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ مین پلیئرس جو ہیں وہ نہیں ہیں. امام الحق نے 37 اسکور کی ہے. وہ اپنی ٹیم میں جگہ پکی کرنے کے لیے کھیل رہا ہے. یہ کافی عرصے کے بعد میری ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. اگر میں رنس نہیں کروں گا تو ٹیم سے باہر ہو جاؤں گا. یہ ان کو سوچ نکالنی چاہیے. یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ اسکور نہیں کریں گے. اب دیکھیں جا فخر زمان نے بھی تو بہت اچھی پرفارمنس دی تھی PSL میں. کل وہ ناکام رہے.
تو افتخار کی بھی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی پی ایس ایل میں، لیکن پھر بھی ان کو چانس دیا گیا، اور اب افتخار کو بھی رنس بھی کرنے ہیں، اور اگر بالنگ بھی کروائیں تو وکٹس بھی لیں، کیونکہ اب بالنگ سپن کا دار و مدار جو ہے وہ زیادہ کلدیپ شاہ اور افتخار بھی ہے۔ شاداب خان کا فٹ ہونا ضروری ہے، شاہد آفریدی کا فٹ ہونا ضروری ہے، یہ بس وہی ہوا ہے جو ان کھلاڑیوں کو ریسٹ نہیں دی ہے۔ اگر آپ زمبابوے بنگلہ دیش جیسی ٹیم کے خلاف ان بالرس کو ریسٹ نہیں دیں گے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈرپوک ہیں کہ مطلب ہم ان سے نہ ہار جائیں۔ ٹی ورلڈ کپ میں بھی آپ دیکھ لیں، نمیبیا اسکاٹ لینڈ جیسی ٹیم کے خلاف بھی آپ نے شاہد آفریدی کو ریسٹ نہیں دیا تھا۔ حسن علی آؤٹ آف فارم ہے، پھر بھی ان کو لگاتار کھلائی جا رہی ہیں، ایک میچ میں ان کو ریسٹ دے دیں، اپنا مطلب اپنی بالنگ پرفارمنس اچھی کریں، لیکن نہیں، کسی بات سننے کے لیے تیاری ہے ہمارے چیف سلیکٹر جو ہے وہ محمد وسیم ابھی ون ڈے اسکواڈ میں آصف علی بھی بیٹھے ہیں بینچ پہ، کیونکہ اب وہ کلدیپ افتخار کو اس لیے کھلائے کیونکہ وہ ان کی سب بالنگ بھی کر لیتے ہیں، تو رضوان کو بھی سوچنا ہوگا، اس کا بھی اہم رول ہے۔ اب صرف یہ تو نہیں ہے کہ فخر، امام اور بابر رنس کریں گے، رضوان کو بھی رنس کرنے ہیں، سب شکیل کو بھی اچھی بیٹنگ کرنی ہے۔ اب اگر میڈل آرڈر میں ایک بیٹسمین بھی اچھا پرفارم کر لیتا، اچھی بیٹنگ کر لیتا، سب شکیل یا رضوان افتخار مطلب امام الحق کا ساتھ دے لیتا، پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ ایک ہینڈ پہ امام الحق جو ہے وہ سیٹ بیٹسمین کھیل رہا ہے، اور آپ بھی زیادہ شارٹ کھیل رہے ہیں، آپ کا مطلب پلاننگ کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ایک بیٹسمین سیٹ ہے اور 100 کرنے کے بعد امام بھی آؤٹ ہو گیا ہے، تو اس طرح تو نہیں نا کرکٹ ہوتی، اس کو میچ فنش کر کے جانا چاہیے تھا۔ تو جب بندہ 100 کر لیتا ہے پھر تو مطلب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو میچ فنش کرنا چاہیے، یہ تو نہیں کہ 50 کر لیا، 100 کر لیا تو میچ ختم، ہماری مطلب ذمہ داری ختم، اس طرح تو نہیں نا ہونا چاہیے۔ اب عبداللہ شفیق نے اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے ٹیسٹ سیریز میں، اس کو کل نہیں کھلایا، یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ افتخار کلدیپ شاہ کو تو کھلانا ہی تھا، کیونکہ جو ہے وہ شاداب بھی آلریڈی جو ہے وہ انجر ہو چکے تھے، تو یہ محمد وسیم بھی نہیں ہے ٹیم میں سیٹ کیے گئے، محمد نواز کو ٹیم میں لایا گیا لیکن وہ انفٹ ہو گئے، تو اب کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہے۔ کلدیپ شاہ نے ان سے 10 اوور کروائے، وہ تو کروانے ہی تھے نا، کسی نہ کسی اسپنر کو تو انہوں نے کروانا ہی تھے۔ زاہد نے بھی 10 اوور کرا دی، افتخار سے 6 کرائے، تو مطلب اب ان کو اپنی مطلب پرفارمنس دینی ہے۔ افتخار کو رنس بھی کر رہے ہیں اگر ٹیم میں رہنا ہے، اور اگر بالنگ کروانی ہے ان سے تو ان کو وکٹس بھی دینی ہے، کلدیپ شاہ کو بھی رنس کرنے ہیں، کیونکہ اب چاہتے ہیں نا تو آصف علی یا حیدر علی کو بھی کھلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے افتخار اور کلدیپ شاہ کو اس لیے کھلایا ہے کہ وہ آل راؤنڈر ہیں، مطلب بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بالنگ بھی کر لیتے ہیں، اسپن بھی کر لیتے ہیں، تو اس لیے سے ان کو کھلایا ہے، نہیں تو آصف علی حیدر علی کو کھلاتے۔ تو اسی طرح ان دونوں کو اپنی آل راؤنڈر پرفارمنس دکھانی ہے۔ کلدیپ شاہ نے وکٹس تو لی ہے لیکن رنس بھی کرنے ہیں، افتخار کو بھی رسپانسبلٹی لینی ہے، ٹاپ آرڈر میں فخر زمان کو بھی رنس کرنے ہیں، تو شاداب اور ان کا شاہد آفریدی کو فٹ ہونا ضروری ہے دوسرے ون ڈے سے قبل، اور بابر اعظم اور کوچنگ اسٹاف نے پلاننگ جو ہے وہ اچھی کرنی ہے۔ یہ کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں ہے جو آپ ڈیفینسو کے لیے اسٹریٹجی چینج کرنی ہے، جارحانہ حکمت عملی اپنانی ہے، جس طرح T20 میں کھیلتے ہیں۔ ٹریوس ہیڈ کو دیکھ لیں، T20 کی طرح انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، مطلب پاکستان کے بالرس کو اچھا کھاتا انہوں نے لیا ہے۔ تو امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو کو لائک سے ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔